بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 1 دسمبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے بڑا تگڑا سٹانس لے لیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف، اور چونکہ پچھلے ایک ہفتے سے یہ دعوے کیے جا رہے تھے ہم خیال صحافیوں کی جانب سے کہ استعفیٰ آ رہا ہے، کچھ کہہ رہے تھے کہ اتنے مہنگے وکلا کرنے کے باوجود مظاہر نقوی کو انصاف نہیں ملے گا اور ان کو استعفیٰ دینا پڑے گا۔ بہت ساری باتیں تھیں، کوئی کہتے تھے کہ مظاہر نقوی پیچھے ہٹ گئے ہیں اور وہ استعفیٰ دے کے چلے جائیں گے، مختلف طرح کی باتیں تھیں۔ مظاہر نقوی صاحب نے پہلی جو درخواست دائر کی تھی، پہلا جو شو کاز نوٹس تھا اس کے خلاف 20 نومبر کو، اور دوسری درخواست دائر کی انہوں نے کل 30 نومبر کو۔ اب یہ دو درخواستیں نہیں ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر سپریم جوڈیشل کونسل کی تمام کارروائی کو غیر آئینی قرار دینے کی استدعا کی اور اس میں ریزننگ دی ہے۔ اس میں باقاعدہ طور پر جو ممبران ہیں، قاضی فیاض عیسیٰ ہوں یا جسٹس سردار طارق مسعود صاحب ہوں یا جسٹس عفنان صاحب ہیں، ان کے بارے میں لکھا کہ وہ بائسڈ ہیں ان کے حوالے سے۔ اور جو دوسرا شو کاز نوٹس ہے اس میں کرپشن کا جو ورڈ استعمال کیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے، اس پر انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ ابھی تو مجھے شو کاز جاری ہوا ہے اور مجھے میرے جو ذرائع آمدن ہے اس کو کرپشن کہہ دیا ہے، ایک سپریم کورٹ کے جج کو کرپشن کا الزام لگا دیا ہے شو کاز میں، ابھی تو ایویڈنس نہیں آئی، ابھی تو مجھے موقع نہیں ملا، ابھی تو میں نے شو کاز کا جواب دینا ہے۔ جو ابھی سے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر کے اس رقم کو کرپشن کہہ رہے ہیں تو پھر بات تو ختم ہو گئی، پھر کیا انہوں نے ٹرائل چلانا، کیا انہوں نے شو کاز کا جواب لینا، کیا تھی اپنی درخواستوں کی فکسیشن کے لیے سماعت کے لیے مقرر کرنے کے حوالے سے جو 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی سپریم کورٹ کی، اس کو بھی ایک خط لکھا ہے جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے۔ جسٹس مظاہر نقوی صاحب بڑے تگڑے شاٹ کہہ رہے ہیں اور ان کی جانب سے جو خطوط ہیں، جو درخواستیں ہیں اور جو الزامات ہیں یا جو ان کے سخت سوالات ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران پر، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن کو لگتا تھا کہ منتخبات آگے لے جائیں گے اور نگران حکومتیں کام کرتی رہیں گی، نگران حکومتوں کو ترقیاتی منصوبوں سے روک دیا ہے۔ یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے ہائی کورٹ کا کہ جس میں جو پی ڈی ایم سے جڑے لوگ تھے ان کو ترقیاتی منصوبوں میں فنڈز دیے جا رہے تھے اور وہ نگرانی کر رہے تھے ترقیاتی کاموں کی، وہ تمام ترقیاتی کام روک دیے گئے ہیں۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، نواز شریف کے خلاف کل توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی تھی اور وہ بڑی دلچسپ سماعت تھی۔ کل ہمیں موقع نہیں ملا، اہم اور ایشوز تھے جن کے اوپر ہم نے بات کرنی تھی۔ تو کل توشہ خانہ میں جج محمد بشیر کی عدالت میں نواز شریف توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی۔ یہ وہ کیس ہے جس میں نواز شریف اور آصف زرداری پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے گاڑیاں لی ہیں، توشہ خانہ سے گاڑیاں لی ہیں۔ توشہ خانہ سے گاڑیاں لینا ممنوع ہے، گاڑیاں لینے کا تو قانون نے اجازت ہی نہیں دی جو نواز شریف اور آصف زرداری نے کام کیا ہوا تھا۔ خیر، جج محمد بشیر نے سماعت کی۔ آصف زرداری کی حد تک پہلے مستقل حاضری سے استثناء کی درخواست منظور ہوئی ہے، آصف زرداری کی پہلے مستقل حاضری سے استثناء ملی ہوئی ہے۔ اب نواز شریف کی جانب سے بھی حاضری استثناء کی درخواست دی گئی، وکلا پیش ہوئے۔ نواز شریف کے وکیل قاضی مصباح اور نواز شریف کے پلیڈر پہلی تاریخ پر نواز شریف ایک دفعہ پیش ہوئے ہیں اور اگلی تاریخ پر پلیڈر مقرر ہو گیا ہے جو نواز شریف کے بہاف پر عدالت میں پیش ہوگا۔ عمران خان کو ہر کیس میں خود ذاتی حیثیت میں پیش ہونا ضروری ہوتا تھا، بھلے ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے یا بھلے ان کے ساتھ جو بھی ہوا ہے ان کو پیش ہونا ضروری ہوتا تھا۔ یہاں شہباز شریف کے بھی پلیڈر پیش ہوتے ہیں، نواز شریف کے بھی پلیڈر رانا عرفان عدالت میں پیش ہوئے، نیب پروسیکیوٹر عرفان بھولا اور سہیل عارف بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل قاضی مصباح نے موقف اختیار کیا کہ نواز شریف شامل تفتیش ہو چکے، سوال نامہ مہیا کیا گیا تھا، نواز شریف نے سوال نامے کا جواب داخل کرا دیا ہے۔ قاضی مصباح نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف 2019 میں ریفرنس بنایا گیا، اس وقت نواز شریف انتہائی علیل تھے، انہوں نے گاڑی لینے کا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا اور یہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ نواز شریف نے گاڑی نہیں مانگی تھی۔ اب ان کا ڈیفنس یہ ہے کہ ہم نے گاڑی کا نہ مطالبہ کیا نہ ہم نے گاڑی مانگی تھی، مل گئی ہے، اس بات میں کوئی انہوں نے اس کو رادی نہیں کیا کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے۔ اب وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ گاڑی لینے کے جرم میں ہم یا گاڑی مانگنے کے یا گاڑی کا مطالبہ کرنے کا جو جرم تھا چونکہ وہ اللیگل تھا اس میں ہم شریک نہیں ہیں، بینیفیشری ہم ضرور ہیں۔ اب ان کو لگتا ہے کہ جیسے مریم نواز بینیفیشری تھی تو ان کو نیب کیس میں چھوٹ مل گئی، تو یہاں ہم بینیفیشری بن کے تو چھوٹ لے سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے اب ہم نے نہیں مطالبہ کیا تو زرداری نے دی ہے، وہ صدر تھے، یا یوسف رضا گیلانی نے دی ہے۔ وہ سارا ملبہ یوسف رضا گیلانی یا زرداری پہ ڈال رہے ہیں، خود کہتے ہیں۔ اور آپ انتہا دیکھیں ہمارے نظام کے بے شرمی کی کہ ایک بندہ کہتا ہے جی کہ میں نے ایک چوری کی چیز ہے، فار ایگزامپل
آپ کے پاس کوئی چیز آ گئی ہے اور آپ کہتے ہیں جی کہ میں نے کوئی تھوڑا مطالبہ کیا تھا، آ گئی ہے میرے پاس، میں نے رکھی ہے، میں اس کو استعمال کر رہا ہوں، لیکن میں نے کوئی مطالبہ کیا تھا آپ سے، میں نے کوئی آپ سے مانگی تھی، بس مجھے مل گئی تو میں نے اس کو غنیمت جانا اور میں اس کو استعمال۔ اب اس حد تک جو اپنا ڈیفینس اپنا یہ پیش کرے کہ بھائی گاڑی ہے صحیح میرے پاس، لی تھی میں نے، لیکن میں نے خود مانگی نہیں تھی، میں نے مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن گاڑی میرے پاس ہے، یہ ان کا ڈیفینس تھا۔ اور آگے دلچسپ بات یہ ہے کہ نیب پروسیکیوٹر نے تصدیق کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ نواز شریف کی جانب سے جواب جمع ہو گیا ہے۔ ساتھ نیب پروسیکیوٹر کہتے ہیں کہ نواز شریف کی گاڑی لکھی ہوئی ہے، ریکارڈ میں نواز شریف کی طرف گئی ہوئی گاڑی لکھی ہوئی ہے، جس کی واپسی کا ریکارڈ نہیں ہے کہ وہ نواز شریف نے کو واپس کر دی تھی، صرف جانے کا ریکارڈ ہے اور وہ نواز شریف کے نام پہ ہے، جبکہ ایسی کوئی دستاویز نہیں کہ نواز شریف نے کوئی گاڑی مانگی ہو۔ آگے نیب بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں جی بالکل یہ درست کہہ رہے ہیں، گاڑی نواز شریف کے نام کی لکھی ہوئی ہے، واپسی کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، ایسی کوئی دستاویز نہیں ہے جس میں یہ پتہ چل سکے کہ جی نواز شریف نے خود گاڑی مانگی تھی اور مانگ کے کوئی جرم کیا تھا۔ جج نے نیب سے استفسار کیا، نیب پروسیکیوٹر سے، کہ اب اس پر کیا کریں گے؟ تو اب چھوڑ دیں حضور، کیوں آپ ہمیں اتنا لمبا آپ نے اس کو چلانا ہے؟ تو جج صاحب نے پھر استفسار کیا کہ کیا کریں گے، تو جس پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا جی کہ نواز شریف کا بیان لکھا ہے، مزید کارروائی پھر اگلی تاریخ پہ کر لیں گے۔ تو عدالت نے 20 دسمبر کے لیے ملتوی کی۔ اب آپ دیکھیں یہ وہ توشہ خانہ ہے جس سے گاڑی لی گئی ہے، یہ تو کیس ہی نہیں نا کہ انہوں نے اس گاڑی کو اپنے جو اثاثے ہیں الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے ہیں ان میں تو کبھی لکھا ہی نہیں ہے۔ جتنے بھی نواز شریف وغیرہ نے، اور اس کے اوپر باقاعدہ پروگرام ہو چکے ہیں کہ نواز شریف نے اور باقی لوگوں نے توشہ خانہ سے جو کچھ لیا تھا انہوں نے نہیں اپنے اثاثوں میں شو کیا۔ جو عمران خان کے خلاف توشہ خانہ نہلی ریفرنس تھا جس میں نہل کیا تھا، وہ عمران خان کو تھا کہ انہوں نے گھڑیاں، توشہ خانہ کی گھڑیاں نہیں لکھی، یا تو گاڑیاں کسی نے نہیں لکھی، یا تو باقی چیزیں نہیں لکھی گئیں۔ توشہ خانہ میں تو یہ سارے نہل ہوتے ہیں اگر اس طرح کی کارروائی ہو۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایک ایسی درخواست پینڈنگ پڑی ہے، لیکن چونکہ ہماری عدالتیں نہیں اس پہ ایکشن لیتی۔ لیکن دوسری جانب جو اگر نیب کیس کو دیکھ لیں تو عمران خان کے خلاف تو توشہ خانہ کی رسیدوں اور گھڑیوں کا کیس ہے، یہاں تو بھائی پوری گاڑیاں ہیں، BMW گاڑیاں لی گئی ہیں، اور وہ اگلے بندے یہ بات تسلیم بھی کرتے ہیں کہ ہاں جی گاڑیاں ہمارے پاس ہیں اور وہ واپس نہیں کی گئیں۔ اب آپ اگر گاڑیوں والوں کو چھوڑ دیں گے اور گاڑیوں والوں کو پکڑیں گے اور پھر کہیں کہ جی قوم آپ کے بیانیے کو یا آپ کے جو لیول پلینگ فیلڈ کے دعوے ہیں ان کو مان بھی لے اور قوم آپ کے اوپر اعتماد بھی کر لے، تو یہ دیوانے کا خواب ہے۔ قوم جانتی ہے کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے۔ دوسری جانب جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے چیلنج کیا ہے، پہلا شو کاز نوٹس چیلنج کیا تھا، اب دوسرا بھی شو کاز نوٹس چیلنج کر دیا ہے۔ انہوں نے درخواست میں وفاقی حکومت کو، صدر مملکت کو، جوڈیشل کونسل کو، سپریم جوڈیشل کونسل کو فریق بناتے ہوئے استدعا کی کہ میرے خلاف شکایات کو کھلی عدالت میں سنا جائے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے اپنے موقف میں کہا کہ قاضی عیسیٰ کیس میں یہ اصول طے کیا گیا کہ ایک جج کے ساتھ بھی قانون کے تحت برتاؤ کیا جائے۔ میں سابق CCPO حمید ڈوگر تبادلہ کیس سننے والے بینچ کا حصہ رہا، وہ جو عمران خان دور کے اور پرویز الہی دور کے تھے CCPO۔ انہوں نے اس کا حوالہ دیا کہ میں اس بینچ کا حصہ تھا جہاں پر ان کے ٹرانسفر کا کیس تھا۔ اس کیس میں 90 دنوں میں انتخابات کا معاملہ زیر بحث آیا۔ وہ 2 رکنی بینچ جس کا میں حصہ رہا، اس کے از خود نوٹس لینے کی درخواست پر جو ہم نے چیف جسٹس اس وقت چیف جسٹس عمرتا بندیال کو درخواست کی تھی کہ آپ از خود نوٹس لیں اس معاملے پر، وہ ہم نے درخواست کی تھی، اس پر ہمارے خلاف ایک تضحیک آمیز مہم چلائی گئی۔ مہم چلانے والوں میں سابق کابینہ ممبران بھی شامل تھے۔ انتخابات کیس میں حال ہی میں جسٹس اتر من اللہ نے اضافی نوٹ میں کہا کہ انتخابات کے انعقاد میں تاخیر شہریوں کے بنیادی حقوق سلب کرنے کے برابر ہے۔ یہ بات ثابت ہے کہ اس وقت کی وفاقی حکومت نے پنجاب اور KP میں انتخابات کے انعقاد میں تاخیر کی۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا نہ صرف میرے خلاف میڈیا ٹرائل چلایا گیا بلکہ پریس کانفرنسز کر کے تضحیک امیز بیانات جاری کیے گئے۔ اس پس منظر کے بعد بار کونسل بالخصوص پاکستان بار کونسل نے شہباز شریف اور اس کی کابینہ ممبران سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کو 21 فروری 2023 کو اخبارات نے رپورٹ کیا، جس کے فوری بعد بار کونسلز کے ممبران بالخصوص وہ افراد جن کی اس وقت حکومت میں لوگوں سے وابستگی تھی مجھ پر مس کنڈکٹ کے الزامات لگائے۔ میرے خلاف جوڈیشل کمیشن میں بھیجی گئی شکایات سیاسی مقاصد کے تحت جمع کروائی گئی تھیں۔ علاوہ ازیں جسٹس مظاہر نقوی نے 3 رکنی جو کمیٹی ہے اس کو بھی خط لکھا۔ جسٹس مظاہر نقوی نے خط میں کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے سیکشن 3 کے تحت اب آرٹیکل 184(3) کی درخواست 14 روز کے اندر سماعت کے لیے مقرر کرنے کے آپ پابند ہیں۔
میں نے 20 نومبر اور 30 نومبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے خلاف درخواستیں دائر کی ہیں۔ دونوں درخواستوں میں عدالتوں سے عبوری ریلیف کی استدعا کی ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ درخواستیں دائر کرنے کے باوجود سپریم جوڈیشل کونسل میرے خلاف کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے۔ درخواست سماعت کے لیے مقرر نہ کرنا میرے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ میری درخواستیں کھلی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر کی جائیں اور تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ میرے خلاف الزام ہیں کیا اور میں نے کون سی ایسی چوری کی ہے۔ بغیر جوڈیشل کونسل نے اگر کوئی فیصلہ دیا کھلی عدالت میں، میری درخواستیں کھلی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر کیے بغیر جوڈیشل کمیشن نے اگر کوئی فیصلہ دیا تو یہ آئین کے خلاف ہوگا۔ میری درخواستیں کھلی عدالت میں ایسے بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کی جائیں جس میں جوڈیشل کونسل کے ممبران جج شامل نہ ہوں۔ یہ بھی پہلے کہہ دیا کہ بھئی یہ جج بھی نہ ہوں، اور انہوں نے اب آگے جو ان کی درخواست ہے وہ میں مختصر آپ کو بتا دوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دی پٹیشنر ٹیکس سیریس ایکسیپشن ٹو دا یوز آف دی ورڈ کرپشن ان دا ریوائزڈ جو سپریم جوڈیشل کونسل کا نوٹس ہے کہ جی جو بار بار ورڈ اس میں سپریم جوڈیشل کونسل کے شو کاز میں کرپشن کا ورڈ استعمال کیا گیا۔ اٹ از امپراپر اینڈ ڈسکرچیس ٹو یوز سچ لینگویج ریگارڈنگ اے جج آف دی سپریم کورٹ۔ انہوں نے کہا یہ تو انتہائی افسوسناک بات ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں ابھی الزامات کی سٹیج پر کیس ہے اور کرپشن کا ورڈ استعمال کیا جا رہا ہے۔ More than the petitioner use of such language undermines the sanctity and integrity of the Supreme Court of Pakistan۔ تو یہ تو سپریم کورٹ کی انٹیگریٹی پر سوال اٹھتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے جج کو کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے کرپشن سے یہ جائیداد خریدی ہے، ابھی تو معاملہ ایلیگیشن کی سٹیج پر ہے، آپ کیسے یہ ورڈ استعمال کر سکتے ہیں؟ یوز آف لینگویج ایز ایویڈنس آف دی biasness and partiality of the members of Supreme Judicial Council۔ اس طرح کی زبان استعمال کرنا یہ ان ممبران جو سپریم جوڈیشل کونسل کا باعث ہونا اور ان کی جانبدار ہونا وہ اس بات کا ثبوت ہے۔ دس ایلیگیشن از ڈینائڈ اسٹیٹ ابو دی پٹیشنر سنز آر انڈیپینڈنٹ ایڈلٹس دے آر پریکٹسنگ لائرز۔ میرے جو بیٹے ہیں وہ وکیل ہیں، وہ پریکٹسنگ لائر ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، انہوں نے کوئی جائیدادیں خریدی ہیں پاکستان کے اندر خریدی ہیں، کوئی باہر نہیں خریدی، تو وہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، وہ خود وکیل ہیں، ان کا اپنے چیمبرز ہیں، ان کا اپنا معاملہ ہے، آپ میرے اوپر الزام نہ لگائیں۔ یہ بات انہوں نے اس میں سپریم جوڈیشل کونسل، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسے کہتے ہیں صحیح ٹکر کا بندہ ملنا قاضی فازیسہ کو، اور مظاہر نقوی صاحب اب اس سارے معاملے پر انہوں نے سٹینڈ لے لیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے عام انتخابات تک ترقیاتی کام روکنے کا حکم دے دیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ جسٹس اعجاز انور اور جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے سماعت کی۔ عدالت نے عام انتخابات تک ترقیاتی کام روکنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ترقیاتی کام الیکشن کے بعد شروع کر دینا۔ وکیل درخواست گزار میاں ذاکر حسین کا کہنا تھا کہ نگران حکومت کے پاس ترقیاتی کاموں کا اختیار نہیں ہے، الیکشن کا اعلان ہوا ہے لیکن اب ترقیاتی کام اب بھی جاری ہیں۔ جسٹس اعجاز انور کا کہنا تھا کہ نگران حکومت کا کام تو صرف روزانہ کی بنیاد پر معاملات دیکھنا ہے، الیکشن اعلان ہونے کے بعد ترقیاتی کام کیسے ہوں گے؟ جسٹس اعجاز انور نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے استفسار کیا کہ الیکشن ہو رہے ہیں؟ وکیل الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ جی الیکشن ہوں گے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کا کہنا تھا کہ بنو وزیرستان اور دیگر علاقوں میں نگران حکومت کے آنے سے پہلے کے ترقیاتی کام شروع ہیں، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ الیکشن نزدیک ہوں تو پھر تو منظور نظر لوگ ترقیاتی کاموں پر تختیاں لگاتے ہیں۔ 8 فروری اتنا دور نہیں ہے، الیکشن ہو جائے تو پھر ترقیاتی کام شروع کر دیں، جہاں لوگوں نے اتنا سہا ہے وہ 2 مہینے اور بھی سہ لیں گے، آپ نہ شروع کریں، الیکشن کے بعد دیکھیں گے کہ یہ فنڈ خرچ ہوتا ہے یا واپس ہو جاتا ہے۔ جسٹس عتیق شاہ نے کہا کہ یہ بتائیں وفاقی اور صوبائی نگران حکومتیں ترقیاتی کاموں میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہے؟ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ یہ کام نگران حکومت سے پہلے شروع ہوئے۔ جسٹس عتیق نے کہا کہ زمینی حقائق کیا ہیں یہ سب کو پتہ ہے، اس وجہ سے تمام ترقیاتی کاموں کو روک دیا جائے انتخابات تک۔ ڈویژن بینچ پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ جاری کر دیا چونکہ پی ڈی ایم اپنی تختیاں لگا رہی تھی، اسپیشلی خیبر پختونخوا میں فضل الرحمان کے نام کی تختیاں لگ رہی تھی۔ اب یہ ڈویژن بینچ کا فیصلہ ہے، اس کو بنیاد بنا کے باقی صوبوں میں بھی یہ درخواستیں دائر ہو جائیں گی اور یہ معاملہ ان کے گلے پڑ جائے گا اور ترقیاتی کام الٹیمیٹ رک جائیں گے۔ شکر ہے کوئی تو ہائی کورٹ ہے جو آئین کی بالادستی کے لیے کھڑی ہے اور آئین کی بالادستی کے مطابق فیصلے دے رہی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔